جو کل ایک بہت ساری وضاحتیں آئیں، بہت ساری باتوں کو بے نقاب کیا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں، اس کا ہم بالکل خیر مقدم کرتے ہیں، ہم ویلکم کرتے ہیں کہ اتنے حساس امور پر کھل کر بات ہوئی اور بہت ساری باتیں کلیئر ہوئیں، واضح ہوئیں۔ دوسری بات میں یہ کہتی ہوں، پہلے تو آپ سب نے سن لیا ہے کہ جو اس وقت انہوں نے بات کی ہے، ایک عالمی سازش کی گئی، ایک انہوں نے کہا ہمارے خلاف اپوزیشن نے مل بیٹھ کر عالمی قوتوں کے ساتھ خدا نہ خواستہ ایک سازش کی۔ سمجھ نہیں آتا انسان ہنسے اور روئے، لیکن سازش کی ہمارے خلاف عالمی قوتوں کے ساتھ۔ ایک آپ کو یاد ہے اس کی ٹائم لائن بھی، خط لہرایا گیا، 7 تاریخ کو وہ ٹیلی گرام آیا تھا، اس ٹیلی گرام کو ایک انہوں نے سازش کا لبادہ پہنایا، اپوزیشن سے جوڑا، اس وقت کی اپوزیشن سے جوڑا جو ہم تھے، ساری سیاسی طاقتیں جو ان کے مخالف ہیں۔ پہلے تو انہوں نے بہت سال چور ڈاکو کہا، اب انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ سازش کی۔ اب سازش آپ نے سب نے دیکھ لیا، وہ سازش بے نقاب ہو گئی، اور جیسے جیسے دن گزریں گے اور بھی بے نقاب ہوتی جائے گی۔ بات تو یہ ہے کہ کل ساری بات سامنے آ گئی، نہ نیشنل سیکیورٹی اعلامیہ میں یا ان کے منٹس میں کبھی سازش کی بات ہوئی۔ انہوں نے واضح طور پر کہا ہمارے ڈیمانڈ پر، چیئرمین بلاول نے بہت دن پہلے کہا تھا کہ پلیز وضاحت کر دیں کہ اگر وہ کیبل کھلا ہے، ڈی کلاسیفائی ہوا ہے، وہ سائفر میں کوئی چیز نہیں آتی، سائفر آتی ہے وہ انگریزی میں سب کو ملتی ہے اور اردو میں سب کو ملتی ہے، وہ ڈی کلاسیفائی ہونا ہے نہیں ہونا ہے، یہ بات تو اب سامنے آ گئی کہ جن حساس اداروں نے، جن ریاستی عہدوں نے اور ذمہ دار عہدیداروں نے یہ دیکھا ہے، انہوں نے ساری بات واضح کر دی کہ کوئی عالمی سازش نہیں تھی۔ اس طرح کے کیبلز، اس طرح کے ٹیلی گرامز آتے ہیں اور جاتے ہیں، لوگ تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ اور آج صبح آپ نے سنا ہوگا کہ امریکہ نے پھر، میرے خیال میں تیسری بار ہے یہ، کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی ایک سیاسی قوت کے حوالے سے کبھی کوئی رائے نہیں رکھتے، ہم ممالک کے ساتھ، ریاستوں کے ساتھ، نیشن سٹیٹس کے ساتھ رشتے رکھتے ہیں، رشتے اسی طرح ہوتے ہیں، اور خود جو ریاستیں ہوتی ہیں وہ ملک کا مفاد سامنے رکھ کے، وسیع تر مفاد سامنے رکھ کے اور اکثر و بیشتر جذبات سے الگ کر کے ملک کا دفاع کرتے ہیں۔ ملک کا دفاع کرنا ہر حکومت کا اولین فرض ہے، اور جن حساس حالات میں پاکستان ایک بحرانی کیفیت کبھی خطے میں ہوتی ہے، کبھی دنیا میں ہوتی ہے، خارجی امور میں ہوتی ہے، نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے ہوتی ہے، ایک طرف بھارت ہے، دوسری طرف ایک غیر مستحکم افغانستان کی صورتحال ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان اپنا راستہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس راستے میں پی ٹی آئی اس وقت حائل ہو رہی ہے، اس راستے کو بند کرنے کی کوشش کر رہی ہے، پاکستان کو، پاکستان کے ریاستی امور کو بند گلی میں ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے، لوگوں کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے، جلسوں میں، جلوسوں میں بہت سارے لوگ جو اخبار تک رسائی نہ رکھیں یا سچ سے یا حقیقت جان نہ پائیں، نہ کبھی شاید وہ دیکھ سکیں کسی کا بیانیہ، ان کو قائل کیا جا رہا ہے کہ جی ہم ملک سے وفادار ہیں، باقی سب غدار ہیں۔ اس میں جو ہمارے ہوتے ہوئے ان کی حکومت میں فیصلے ہوئے، یہ نہیں کہ ہماری حکومت میں فیصلے ہوئے ہیں، ان کی حکومت میں ان کی ناک کے نیچے فیصلے کیے گئے، 3 ہفتے ایسے ٹیلی گرام ان کے اکارڈنگ ٹو دیم، ان کے بیانی کے مطابق وہ ٹیلی گرام 7 تاریخ کو آیا تھا، تو بھائی آپ نے 3 ہفتے بعد جلسے میں کیوں لہرایا؟ آپ فوراً اگلے دن سفیر کو بلا، اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، اگلے دن سفیر کو بلا کے ان کا ڈیماش کرتے، ان کو تنبیہ کرتے جیسے سفارتی امور میں ہوتا ہے، لیکن نہیں، آپ نے یہ کچھ نہیں کیا، بجائے اس کے کہ آپ معاملات کو سیٹل کرتے اور اپنا ایک حقیقی پرامن بیانیہ بناتے کہ جی ہمیں نو کانفیڈنس سے نکالا گیا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے قانون نہیں توڑا؟ کہتے ہیں کہ ہمیں نو کانفیڈنس سے نہیں نکالا گیا، ہم نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، ابھی بھی جلسے میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کہ ہم نے قانون کبھی نہیں توڑا، آئین چکنی نہیں کی، جب سب کے سامنے بات آیا ہے، میں ریپیٹ نہیں کروں گی،
ٹھیک ہے جی، کسی کو سوال ہے میں ضرور بتاؤں گی. لیکن آپ نے نہ صرف یہ کیا، آپ نے کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ کو بہت بڑا سینہ ٹھوک کے ایک تماشا بنایا کہ جی ہم نے امریکہ بہادر سے یہ کہا، فلاں سے وہ کہا. دیکھیے انہوں نے آپ سے اڈا نہیں مانگا، وہ بات سامنے آ گئی ہے. یہ سارا ایبسلیوٹلی ناٹ کا بیانیہ بالکل بے نقاب ہوا ہے. اور میرا سوال یہ ہے کہ جس تنظیم نے ایکچولی اڈا بند کیا، شمسی ایئر بیس کس نے بند کیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے بند کیا. ذمہ دارانہ سیاست کس نے کی؟ ہم نے کی. اور اس بات کی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت بھی ہم نے اپنے خارجی تعلقات اور باہمی جتنے بھی رشتے تھے برقرار رکھے. ہم نے سی پیک کا انعقاد کرایا. پریزیڈنٹ زرداری نے، آپ کو یاد ہے کہ گوادر پورٹ جب چین کو دیا، اس کی بھی آپ کو کیا خیال ہے مخالفت نہیں تھی. سیریا کی جنگ میں جب ہم نے یونائٹڈ نیشنز میں ووٹ ہو رہا تھا، ہم پر بہت دباؤ تھا، بہت سخت شدید دباؤ تھا کہ آپ ووٹ نیوٹرل نہ کریں. لیکن پاکستان کے وسیع تر مفاد میں نیوٹرل رہنا تھا.